ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات کے اندر تسخیر کا اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ عمل تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے دو صفات کے حامل جو لوگ ہیں، آج انسانوں میں ایک ناشکری بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، دوسرا ظلم جسے شرک کہا جاتا ہے، عقائد کی انسان بھٹک جائے رستے سے، عقیدہ خراب ہو جائے یا گمراہ ہو جائے۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو آج خامیاں اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ان دو خامیوں کو دور کرنے کا بہت بڑا نسخہ مجرب رکھا ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ روحانی اور جسمانی ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور اب اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اس میں ترجمہ میں ارشاد فرمایا وَآتَاكُمْ، اور میں نے تمہیں عطا کیا، یعنی اللہ نے عطا کیا۔ اب اللہ کس کا خیر ہے، کس کو عطا کیا؟ یعنی جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے عطا کیا۔ من کل ما سألتموه، جو بھی تم نے اللہ سے سوال کیا وہ تمہیں اللہ نے عطا کر دیا۔ اب ایک بچہ جو ہے دودھ پیتا، اب وہ تو سوال کر ہی نہیں سکتا۔ اس سے تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا کہ اب بغیر سوال کیے بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا جو تمہاری ضرورت کی چیز تھی۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو نقل فرمایا کہ انسان کی ضرورت جو ہے وہ ضرورت اللہ پوری کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان مانگتا ہے، بعض اوقات نہیں مانگتا۔ اب انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے اب ہم پیدا ہوئے کیسی شکل ہونی چاہیے، نقص سے پاک ہونی چاہیے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے باڈی میں، اب اللہ نے ہمیں وہ عطا کی، بغیر مانگے عطا کی۔ اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، میں فالج میں آ جاؤں، میرا دماغ جو ہے وہ فیل ہو جائے، میں پاگل ہو جاؤں یا ہارٹ کا اٹیک ہو جائے یا مجھے گردے فیل ہو جائیں، لیکن کوئی انسان مانگتا بھی نہیں ہے، کوئی دعا بھی نہیں کرتا۔ کوئی نماز پڑھتے ہیں دعا بھی نہیں کرتے کہ یا اللہ تو میرے گردوں کی حفاظت فرما، میرے دل کی حفاظت فرما، میرے دماغ کی حفاظت فرما۔ تو اللہ نے جو ہے وہ بغیر مانگے بھی اس آیت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو علم ابدان، علم جسد کے دنیا میں سب سے بڑے مسلمانوں میں ماہر گزرے ہیں، اور جو آپ کو دسترس تھی امام رازی کو، اللہ نے آپ کو، چونکہ آپ نے ساری زندگی وہاں گزاری شام کے اندر، پھر آخر میں افغانستان کی ہرات کی مرکزی مسجد میں آپ کئی سالوں تک خطیب بن کر رہے، اور آپ کے 10-20 ہزار طلبہ تو ہر وقت بیٹھے رہتے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو باکمال بنایا تھا ان چیزوں کا کہ قرآن حکیم سے ہر مجرب چیز کو نکال کے امت کے لیے پیش کر گئے۔ تو آپ کی تفسیر اس لیے جو ہے وہ الہامی تفسیر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھنے والا جسمانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، یہ آیت پڑھ کے روز دعا کرنے والا ان بیماریوں میں نہیں مرتا جس میں لوگ اپاہج یا مفلوج ہو کر، یعنی ایسی موت کے لوگ افسوس کرتے ہیں کہ جی یہ بیماری اس کو لگ گئی تھی، اس سے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ تو وہ آپ نے کیا طریقہ بتایا وہ آگے انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں۔ اب اللہ نے کہا میں نے تمہیں عطا کیا من کل ما سألتموہ، جس کو تم سوال کرتے ہو۔ اب سوال کرتے ہو، بعض اوقات نہیں بھی کرتے، وہ بات بھی بتائی۔ پھر آگے اللہ نے خود کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا، اے انسانوں تم سارے مل جاؤ۔ اب انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ تو ویسے ہی کہہ رہی ہے مردم شماری کہ یہ 7-8 ارب ہیں، جو پہاڑوں پہ ہیں، جو دیگر جگہوں میں ان کی تو گنتی ہے ہی نہیں۔ اب یہ 8-9 ارب خالی ابھی حال والے نہیں، جو ماضی میں گزر گئے، جو مستقبل میں آئیں گے، سارے مل کر بھی اگر شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں نعمت اللہ کی احسانات کو، نعمتوں کو، اللہ نے جو ہم پہ نعمتیں کی، کتنی نعمتیں کی، کبھی تنہائی میں مراقبہ کریں، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، لا تحصوہا، تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو اب آخر میں اللہ نے 2 جملوں میں ہماری تمام خامیاں بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، ظالم ہے،
کفار نہ شکرا ہے۔ انسان جتنا چاہے بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، نبی اور صحابہ یہ دو ہستیاں اس سے مبرہ ہو جاتی ہیں۔ باقی ہر انسان ناشکری بھی کر دیتا ہے، ظلم بھی کر بیٹھتا ہے، تو اس لیے اللہ نے انسان کی خامی کو بیان کیا۔ اور اب جس کے اندر یہ دو خامیاں ہوں، آج بچے اولاد بھی ناشکری، ماں باپ بھی ناشکرے، آج بہن بھائی بھی ناشکرے، خاندان برادری بھی ناشکری، آج آپ دیکھیں ہر رشتہ ناشکری پر مبنی ہے۔ بیوی اور رشتے آپ انہیں جتنی چاہے انعامات دیں لیکن صلہ ناشکری۔ اب ناشکری ہر طرف نظر آتی ہے، حکومتوں میں بھی ناشکری، عوام میں بھی ناشکری، دینداروں میں بھی ناشکری، بے دینوں میں بھی ناشکری، مردوں میں بھی ناشکری، عورتوں میں بھی ناشکری۔ اگر ناشکری آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان یا آپ کو پیش آئے ایسا، اور پھر عقیدے کی خرابی، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، چونکہ ظلام کہا، اور یہ سب سے بڑا ظالم قرآن نے شرک کرنے والوں کو کہا کہ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، ان دو صفات خامیاں جس کے اندر آ جائیں، اس کے لیے اس آیت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ ابراہیم کی، آپ اس کو یہاں سے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یہ آپ 41 بار دم کر کے اس کو کھلائیں پلائیں 7 دن تک، اور دعا کریں، اللہ آپ کو بھی شکر گزاری کی عادت ڈال دے گا، آپ کو بھی عقائد کی اصلاح کر دے گا، اور جس کے لیے کریں گے اللہ اس کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔